الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم يسر لنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الإيمانا كاملا وعلما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تو آج کا ہمارا جو سبق ہے جی وہ آیت نمبر 80 ہے، 80، اور سورہ الاعراف ہے، 8واں سپارہ ہے۔ آج 1 اپریل 2026 ہے۔ تو اس میں پیچھے سے جو بات چل رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اس امت مسلمہ کو سابقہ قوموں کے احوال سنائے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی اور آگے سے بحث کرتے رہے، تکرار کرتے رہے اور اللہ کی بات کو نہیں مانا، اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانا، پھر اللہ پاک نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور وہ قومیں ناکام ہوئیں۔ یہ قرآن مجید میں اس لیے نازل کیا گیا ہے ان واقعات کو کہ امت مسلمہ یہ کمیاں کوتاہیاں نہ کرے جس کی وجہ سے سابقہ قومیں ناکام ہوئی ہیں، اللہ کے عذاب کی مستحق ٹھہری ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس بات کی سمجھ نصیب فرما دے اور ہم اللہ کو راضی کرنے والی تکلیف کے ساتھ دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اور ان واقعات کو اللہ پاک نے بار بار ریپیٹڈلی اس لیے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے کہ غلطی نہ ہو، کیونکہ قیامت کے بارے میں جو آتا ہے قرآن مجید کے اندر اس وقت بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، اس بات کا اقرار کریں گے۔ سورہ جیسے ملک کے اندر آتا ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہ یہ کہیں گے قیامت والے دن لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، کاش ہم اس قرآن کی بات کو سن ہی لیتے، اور نعقل، تھوڑا سا عقل سے کام لے لیتے، وما كنا فی اصحاب السعیر، تو آج اس جہنم والوں کے اندر شامل نہ ہوتے۔ آج یہ موقع ہے کہ اس قرآن کو سن لیں۔ سننے کا فائدہ اسی صورت میں ہے، اس کو سننے کے بعد ان باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں جن کے لیے اللہ نے کہا ہے، اور جن سے اللہ نے منع کیا ہے، روکا ہے، ان سے رک جائیں۔ تو مختلف ہر قوموں کے اندر مختلف انداز کی اللہ کی نافرمانی ایگزسٹ کرتی رہی، اور اب یہ اس وقت جو ہمارے زیر نظر آیت ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا لوط علیہ السلام کا اللہ پاک یہاں واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ سیدنا لوط علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور ان کی قوم کے اندر جہاں اور بہت ساری خامیاں اور برائیاں تھیں، ایک خامی جس کو قرآن نے ذکر کیا، قرآن میں آگے کئی جگہ اس بات کو اللہ نے ریپیٹڈلی ذکر کیا ہے،
اور وہ یہ تھی کہ فرمایا کہ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ فرمایا کہ لوط علیہ السلام جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اذ قال لقومه، اپنی قوم سے کہا اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، کہ کیا تم ایسی فحاشی، ایسی بے دینی والا اور کام کرتے ہو جو تم سے پہلے کبھی بھی کسی قوم نے نہیں کیا، جتنی بھی اس دنیا کے اندر قومیں گزری ہیں، تو تم وہ فحاشی والا اور اللہ کی نافرمانی والا کام کر رہے ہو۔ انکم لتأتون رجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء، کہ تمہارے اندر جو خامی ہے، جو کمی ہے، کہ تم اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو، مردوں سے اپنی خواہشوں کو پورا کرتے ہو عورتوں کے علاوہ۔ جو اللہ نے ایک فطرتاً ساری دنیا کے جتنے بھی کیا کہتے ہیں مخلوقات پیدا کی اور ان میں سب میں نر اور مادہ پیدا کیا، تو اللہ نے ایک ضابطہ رکھا ہے کہ دونوں نر اور مادہ مل کے اپنے اس جسمانی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہ قوم کے اندر بہت بڑی خامی تھی کہ یہ اس عمل کو مردوں کے ذریعے پورا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم بہت ہی زیادہ حد سے بڑی ہوئی قوم ہو۔ اب یہ اللہ کے نبی نے ان کو روکا، سمجھایا کہ تم یہ جو عمل کر رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے اور تم ایسا نہ کرو۔ اب اس کے جواب میں قوم نے کیا کہا؟ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ۔ تو وہ قوم والے سیدنا لوط علیہ السلام کو اور ایمان والوں کو جواب دینے لگے کہ ان کا جواب کیا تھا؟ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، اس قوم کا جواب کیا تھا؟ إِلَّا أَنْ قَالُوا، یہ کہتے تھے أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ، ان ایمان والوں کو اور سیدنا لوط علیہ السلام کو اس بستی سے، اپنی بستی سے نکال دو۔ انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ اپنے آپ کو بڑے پاکیزہ کہتے ہیں جو یہ برے عمل نہیں کر رہے یا اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ سمجھتے، لہذا ان کو اپنی بستی سے نکال دو۔ یہ ان کا جواب تھا، بجائے اپنی خامی کو دور کرنے کے، اپنی کمی کو دور کرنے کے، نبی کو یہ جواب دے رہے تھے کہ ہم آپ کو اس اپنے شہر سے، اپنے علاقے سے ہی نکال دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ أَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ ہوا کیا پھر؟ اللہ کہتے ہیں کہ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، پھر ہم نے سیدنا لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو اس بستی سے نجات عطا کی، إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر ان کی بیوی کے علاوہ۔ ان کی بیوی جو تھی وہ اس بات کو نہیں ماننے کو تیار تھی جو سیدنا لوط علیہ السلام کہتے تھے، بجائے اپنے خاوند کا ساتھ دینے کے الٹا ان قوم والوں کا ساتھ دیتی تھی، ان کو کیا کہتے ہیں ساری CID دیتی تھی، گھر کے سارے حالات ان کو بتاتی تھی۔ تو اس کے اوپر اللہ پاک نے پھر ان کی بیوی کو بھی ساتھ عذاب میں مبتلا کیا، اور ان پر بھی عذاب، ان کی بیوی پر ایک عذاب نازل ہوا۔ کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والے میں سے رہ گئی۔ اللہ کہتے ہیں وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، پھر ہم نے ان کے اوپر برسائے، پتھروں کی بارش کی ان کے اوپر۔ فرمایا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، تو دیکھو پھر کیا انجام ہوا ایسی مجرم لوگوں کا، مجرم قوم کا۔ تو اللہ پاک نے مختصر سا یہاں ان کا تذکرہ کیا ہے، آگے تفصیل کے ساتھ بھی ان کا ذکر آئے گا، سارے معاملات کے جو یہاں تو اللہ نے ان شارٹ ان کے عذاب کا ذکر کیا ہے۔ تو
اس وقت عذاب کی وجہ کیا بنی وہ بھی اگلی آیتوں میں آگے آ جائے گا۔ اس کے بعد اگلی قوم کا اللہ پاک ذکر فرمانے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ تو اب اللہ پاک سیدنا شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ اب اس قوم کے اندر اور خامیوں کے علاوہ ایک بڑی خامی جو تھی وہ تجارت کی لائن سے تھی، اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کا حکم مان لو، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من الہ غیرہ اس اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ، قد جاءتکم بینۃ من ربکم تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل، واضح بین، کلیئر کٹ اللہ کے احکامات آ چکے۔ تو فرمایا فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اپنے ناپ اور تول کو پورا پورا کرو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَ، اور اشیاء کے اندر کمی نہ کرو، اور اشیاءہم وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین کے اوپر فساد مت پھیلاؤ جبکہ وہاں پر اصلاح ہو جائے، وہاں پہ لوگ امن سے رہنے والے ہوں تو تم وہاں پر فساد نہ پھیلاؤ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مومنین، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم ایمان لے آؤ۔ اور فرمایا ولا تقعدوا ما، فرمایا کہ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ اور ایک ان کے دو تین خامیاں تھی، ایک خامی یہ تھی کہ بھی چیزوں کے ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے اور کوالٹی کے اندر بھی کمی کرتے تھے، اور دوسرا کہ کیا کہتے ہیں زمین کے اندر فساد پھیلاتے تھے، لڑائی جھگڑے کرتے تھے، اور تیسرا فرمایا کہ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، کہ راستوں کے اندر بیٹھ کر لوگ آتے جاتے لوگوں کو وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکتے تھے، ان کو من آمن بھی وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور جو کوئی بھی اللہ کی ذات پر اور نبی پر ایمان لے آتا تو اس کو منع کرتے کہ تم ان پر ایمان نہ لاؤ، اللہ کے حکم کو پورا نہ کرو، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کے احکامات کے اندر، اللہ کے دین کے اندر کجیاں اور کمیاں بیان کرتے، تلاش کرتے، لوگوں کو بتلاتے۔ اب سیدنا شعیب علیہ السلام کی طرف سے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، کہ انہوں نے فرمایا کہ وہ وقت کو یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، فَكَثَّرَكُمْ، پھر اللہ کی توفیق سے اللہ نے تمہیں کثرت عطا کی، وَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، دیکھو تو صحیح کہ تم سے پہلے جن لوگوں نے زمینوں پر فساد پھیلایا ان کا کیا انجام ہوا۔ فرمایا کہ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ فرمایا کہ تم میں سے ایک گروہ تو اس بات پر ایمان لایا ہے جو مجھے اللہ نے دے کر بھیجا ہے، دین اور اس کے متعلقہ ساری چیزوں پر ایمان لیا، اور ایک گروہ کیا وہ طائفۃ لا یؤمنون، اور ایک گروہ یہ ہے کہ جو ایمان نہیں لا رہا، اور اللہ کی طرف نبی کی طرف سے یہ ان کو کہا گیا فاصبروا،
بس آپ صبر کیجئے، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ جل شانہ اپنا فیصلہ نافذ کر دے، بیننا، ہمارے درمیان، وہ خیر الحاکمین، وہ بہت زیادہ اچھا بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب یہ بات ان کی چل رہی تھی، آگے فرمایا قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ تو جیسے پچھلی کیا کہتے ہیں قوموں نے معاملات کیے، یہی بات سیم ان کی قوم کے جو وڈیرے تھے، چودھری تھے، انہوں نے بھی اسی طرح کی بات کی۔ قال الملأ الذین استکبروا، کہ ان کے قوم کے جو بڑے وڈیرے تھے، جو تکبر کر رہے تھے، اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے، من قومی ہی، ان کی قوم میں سے، کیا کہنے گے؟ لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعیب، اے شعیب، ہم آپ کو ضرور بضرور اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا اولت اودن فی ملتنا، یا پھر ہم تمہیں واپس بے دینی اور کفر کی طرف لٹا دیں گے، اپنی ملت جو ہماری، جس پر ہم قائم ہیں، اس طرف آپ کو لٹا لیں گے۔ قال اولو کننا کارہین، اس پر سیدنا شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اولو کننا کارہین، خواہ میں اس کو ناپسند کروں، اس کو نہ اچھا سمجھوں، اور تب بھی ایسا ہی کرو گے۔ قد افترینا علی اللہ کذبا ان ادنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا وسع ربنا کل شیء علما علی اللہ توکلنا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ تو الحمدللہ آج ہمارا یہاں سپارہ ختم ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق سے ختم ہوا ہے، تو انشاءاللہ کل اس کا ہم پورے 8ویں سپارے کو ریویو کریں گے، ریوائز کریں گے۔ تو جو کچھ اللہ کہا سنا گیا اللہ قبول فرمائے، کہنے سننے میں جو کمی کوتاہی رہی معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دینوں کا آتا نہیں